کبھی کبھی ہم اپنی زندگی سے اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ہانیز، اور آج ہانیز ورلڈ میں آپ کو میں بتاؤں گی کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی غلطیاں جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا آئیڈیا تک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جب میں بات کر رہی تھی کمپیریزن کی، ہم اپنی زندگی دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ کیسے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کھولتے ہی کسی کا خوبصورت گھر نظر آتا ہے، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کا خوبصورت لباس، اور کسی کی پرفیکٹ فیملی، کسی کی کامیابی، اور پھر ہم خاموشی سے اپنی زندگی کو دیکھ کر سوچتے ہیں شاید میری زندگی اتنی اچھی نہیں۔ لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو اتنا امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی بے معنی لگنے لگ جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی پریشانی نظر نہیں آتی، ہمیں ان کی راتوں کی بے چینی نظر نہیں آتی، ان کے آنسو نظر نہیں آتے، ان کی مشکلات نظر نہیں آتی۔ ہم صرف ان کی زندگی کا وہ خوبصورت سا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی کا جو کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں ہم ان کے اس چھوٹے سے حصے کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، آپ بھی اس چیز کو آج ایکسیپٹ کریں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ زندگی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہر کسی کو ضرورت ہے جو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کا گھر پہلے بن گیا، کسی کو کامیابی پہلے مل گئی، کسی کے بچے پہلے سیٹل ہو گئے، کسی نے اپنا بزنس پہلے شروع کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان کی زندگی کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کے نصیب میں ساری چیزیں نہیں لکھی، بٹ جو لکھی ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ کچھ چیزیں جلدی مل جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں اس لیے ہمیں تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن انتظار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہماری زندگی رک گئی۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، گھر صاف کرنا، کھانا بنانا، اپنوں کے لیے کچھ کرنا، اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنوں کی جو ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ ہم جو یہ کام کرتے ہیں یہ عام نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ خاص نہیں کر رہے، لیکن حقیقت ایسا ہرگز نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ہر دن ایکسٹرا آرڈنری ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ دن بس سکون سے گزار دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ سوشل میڈیا پر کسی کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگیں تو کسی ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ اپنی زندگی کسی دوسرے کی زندگی کے بھروسے مت گزاریں، خدا را رکیں اور سوچیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے دیکھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یاد کریں، اور دیکھیں اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ ہو سکتا ہے جن کو دیکھ کر آپ شکایت کر رہے ہیں، ایک طریقے سے ان کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں جو آپ کے پاس ہیں۔ خود سے کہیں میری زندگی بھی اپنی جگہ خوبصورت ہے، اور بے شک ہے، اللہ نے جو چیزیں آپ کے نصیب میں دی ہیں وہ کوئی نہیں لے سکتا، وقت آنے پر سب ملتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میری رفتار جو سلو ہے، نہیں، شاید میری رفتار تھوڑی مختلف ہے، ایسا سوچیں۔ میری اپنی منزل ہے جو کہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اور سب سے ضروری بات، اپنی زندگی کو نہ کسی اور کی زندگی سے کمپیئر کرنا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم کمپیریزن چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خوش ہونے کے لیے ہی بہت کچھ ہے، موجود ہے، جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ ہر انسان کے لیے الگ الگ راستہ لکھتا ہے،
اس نے سب کا نصیب الگ لکھا ہے، بس ہمیں اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے، آہستہ، سکون سے اور شکر کے ساتھ، کیونکہ شکر ہی وہ نعمت ہے جس سے ہم جو ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرو، آپ جس چیز پہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شکر لازمی ادا کیا کریں۔ ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے جو کافی پہلے میں نے پڑھی تھی، وہ تھی نظم کی صورت میں، تو مجھے یاد آ رہی ہے، میں سوچ رہی ہوں میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اگر پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تیری چاہت کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس میں تجھ کو جو تیری چاہت ہے، اور پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس میری چاہت کے سامنے اپنی چاہت کو چھوڑ دے، کیونکہ آخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظم تھی، لیکن یہ حضرت علی کے قول کو اس طریقے سے بنایا گیا، ٹھیک ہے، شاعرانہ انداز میں، تو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز 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 آپ لوگ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ٹینشن لینا چھوڑیں، اپنے گھر پہ دھیان دیں، اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنا گھر سنبھالیں، وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، ویسی زندگی گزاریں جیسی آپ چاہتے ہیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں وہاں چلی گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ کیوں فکر کرتی ہیں لوگوں کی؟ کیا لوگ فکر کرتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں سوچتا، کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا۔ تو خدا را اپنے لیے جینا سیکھیں۔ اسپیشلی میں ان عورتوں سے، ان ماؤں سے کہہ رہی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے گھر کے لیے، دوسروں کے لیے ریزرو کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کریں، سب کچھ کریں، اپنا گھر بھی سنبھالیں، بچے، شوہر، سب کچھ ہے، لیکن آپ سب سے پہلے ہیں۔ خود کو توجہ دینا سیکھیں، خود کو توجہ دیں، لیکن کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ یہ نہ کریں کہ جی فلاں نے ایسا کیا میں بھی ایسے ہی کروں گی، فلاں نے یہ ڈریس لیا، فلانا جگہ گھومنے گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ نتھنگ یار، زندگی آپ کی اپنی ہے، آپ کو جہاں دل چاہتا ہے آپ جائیں نا۔ ابھی کیوں سوچتے ہیں کہ میں دیوریں گی ٹھانی نن فلانا دھمکانا؟ کچھ نہیں ہے، آپ میں آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر، آپ کی گرہستی یہی ہے، ان کو لے کر چلیں، خوش رہیں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔